بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا واقعہ شیئر کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 3 سال پہلے آپ کے چچا ابو طالب نے وفات پائی۔ ابھی چچا کی وفات کا غم ہرا تھا کہ آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے دعائے خیر فرمائی اور فرمایا، اے میری غمسار، جدائی کی گھڑیاں قریب ہیں۔ اے میری زوجہ، جنت تمہارے انتظار میں ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اپنی موت کا کوئی دکھ نہیں ہے، لیکن غم تو یہ ہے کہ آپ کے مقدس سائے سے محروم ہو جاؤں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے فرمانے لگے، اے میری رفیق، جو بھی کہنا چاہتی ہو کہو، تمہاری وصیت پر مکمل عمل کیا جائے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں اپنی بیٹیاں حضرت زینب، حضرت کلثوم اور حضرت رقیہ کی جانب سے مطمئن ہوں۔ میں نے اپنی مرضی سے ان کی شادیاں کر دی ہیں اور ہر ایک کو ان کی خواہش کے مطابق جہیز دے کر فارغ کر دیا ہے، لیکن میری بیٹی فاطمہ کی شادی ابھی باقی ہے۔ میں اس وجہ سے بہت پریشان ہوں، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ آپ ان پر شفقت کا ہاتھ ضرور رکھیں گے اور ان کی شادی کا کام خود سر انجام دیں گے۔ اے اللہ کے رسول، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ بیٹی فاطمہ کی شادی کا معاملہ دوسروں کے حوالے نہ کیجیے گا، تمام معاملے خود سر انجام دیجیے گا اور بیٹی فاطمہ کو یہ احساس نہ ہونے دیجیے گا کہ ان کی والدہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی یہ بات سن کر تڑپ اٹھے اور آپ نے بی بی فاطمہ کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، فاطمہ، تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ وصیت کرتے کرتے حضرت خدیجہ بے ہوش ہو گئی۔ بی بی فاطمہ نے اپنی والدہ کی جب یہ کیفیت دیکھی تو رونے لگی، اپنی ماں کے سینے پر سر رکھ کر بہت زیادہ روئی۔ حضرت فاطمہ اپنی والدہ کی یہ کیفیت دیکھ کر اس قدر روئی کہ شاید ہی کوئی اس دنیا میں رویا ہوگا۔ حضرت خدیجہ نے آنکھیں کھولی، بیٹی کو روتے دیکھ کر آپ خود بھی رونے لگی اور ساتھ ساتھ بیٹی کو تسلی دینے لگی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور گزارش کی اور فرمانے لگی، میری خواہش ہے کہ آپ کچھ دیر میرے سامنے ہی بیٹھیں تاکہ میں آخری مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لوں اور آخری مرتبہ سلام الوداع کہہ سکوں۔ فرمانے لگی، یا رسول اللہ، آپ کی خدمت میں 25 برس گزر گئے ہیں، مگر یوں لگتا ہے کہ کچھ لمحات تھے جو آپ کے ساتھ گزر گئے۔ اب جدائی مقدر بن چکی ہے۔ میری درخواست ہے کہ روز قیامت مجھے اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دیجیے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری شفاعت کیجیے گا اور میری مشکلات حل فرمائیے گا۔ اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ باتیں سن کر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ، یہ بات تو ٹھیک ہے، روز قیامت کا دن بہت سخت ہے، مگر آپ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی آسانیوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ آپ کے لیے جنت میں موتیوں کا محل ہے، آپ پریشان نہ ہو، آپ جنت میں میرے ساتھ ہوں گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیٹی فاطمہ سے کہا، اے میری بیٹی فاطمہ، میری ایک خواہش ہے، آپ کے بابا جان کے سامنے کہنے کی ہمت نہیں ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اپنے بابا جان کو میری یہ خواہش بتا دیں۔ بی بی فاطمہ نے فرمایا، اماں جان، آپ حکم کریں۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا، مجھے ان سے یہی امید ہے، سرکار دو عالم کے دربار سے کوئی کیسے خالی ہاتھ جا سکتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ میری وصال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کفن کے لیے وہ چادر دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نزول کے وقت اپنے کندھوں مبارک پر ڈالا کرتے ہیں۔ اس چادر کے صدقے خدا مجھ پر برکت نازل کرے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ بی بی فاطمہ نے اپنے بابا جان سے اپنی والدہ کی خواہش ظاہر کی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اپنے کندھوں سے چادر اتاری اور بیٹی فاطمہ کو دیتے ہوئے فرمایا، جاؤ اور جا کر یہ چادر اپنی والدہ کو دکھا دو تاکہ ان کا دل مطمئن ہو جائے۔ تینوں بیٹیاں بھی آ گئیں۔ حضرت زینب بھی اپنی ماں کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ حضرت خدیجہ کا وصال ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہر دکھ ہر پریشانی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی تھی اور آپ کا ساتھ نبھاتی تھی۔ ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین رہتے تھے۔ ان کی وفات کا آپ کو بہت دکھ ہوا تھا۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے گزر رہے تھے کہ کسی بدبخت انسان نے بہت سارا کیچڑ اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ڈال دیا۔ آپ کا سر مبارک کے بال کیچڑ سے بھر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس حالت میں گھر گئے تو آپ کی بیٹی بی بی فاطمہ نے آپ کی یہ حالت دیکھی اور پانی لے کر آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دھونے لگی اور روتی رہی۔ آپ نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اے میری بیٹی نہ رو، اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کی حفاظت کرنے والا ہے، بس ہم سب کو صبر کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔